بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اخبار وقت سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سارے پوائنٹ منہ تکتے رہ گئے جی اور میاں نواز شریف ایک بار پھر سب پر بازی لے گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں بازی لے گیا ہے، کیا چکر ہے، یہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ بلاول بھٹو زرداری پرسوں لاہور کے دورے پر پہنچے رات کو، اور کل کا دن انہوں نے بڑا مصروف سا گزارا۔ کل کے دن میں میرا خیال ہے کہ دو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ ایک تو پہلا واقعہ ہوا کہ جو ہے نا اپنا بلاول بھٹو کی لاہور ہائی کورٹ بار میں آمد، وہ مجھے پتہ چلا تو امداد سومرو صاحب نے کہا کہ یار جا کے دیکھنا چاہیے بلاول بھٹو آ رہا ہے، کس طرح سے وکیل آتے ہیں، کیا نہیں آتے، کیا سین ہے۔ اچھا، پہلے بھی جب بلاول بھٹو آئے تھے نا تو اس وقت بھی ہم گئے تھے وہاں پہ دیکھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، تو آپ جا کے وٹنس کرتے ہیں کہ کس طرح کا رسپانس ہے۔ اچھا، تب تھے لطیف کھوسا صاحب، خرم کھوسا صاحب، انہوں نے یہ سارا معاملہ نا ارینج کیا ہوا تھا۔ تو بس وہ جو جسٹس جاوید اقبال کے نام سے منسوب ایک حال ہے، وہ بس اگے کچھ تھوڑے لوگ ہیں سن، کچھ پیپلز پارٹی کے جیلے جولے پہنچ گئے تھے، بس ایویں یعنی نومینل سا تھا، کوئی وڈا کام نہیں سی گا۔ آج جو ہے نا کل سوری وکیلوں کا واہ رش سی، اور نوجوان وکیل بڑا آ رہا تھا، بزرگ وکیل بڑے سن، یعنی ہر ایج کا جو وکیل ہے، اور خواتین وکلا جو تھیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، تے بڑے نعرے باز جڑے سن۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے اپنے بھی کوئی 2 درجن دے کول جیلے جولے جڑے سن، جیلیاں وہ پہنچے سن، لیڈران بھی تھے، لیکن لیڈران کلے کلے آئے سن اپنی اپنی گڈی، اور جیلے جولے جڑے نے کسی نے کہہ تک تھی پہنچ جو، تو وہ بھی بیچارے ریڑھ دے کھڑتے ہوتے پہنچ گئے سن۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حق میں ظاہر وکلا نعرے بازی کر رہے تھے، اور 6 میں نے گنے، ٹوٹل 6 لوگ تھے، نوجوان وکیل تھے وہ، اور وہ 6 نوجوان جو تھے وہ وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، جب وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگ رہے تھے، یا ساتھ ہی ساتھ وہاں پر وہ اپنے ظاہر ترانے بھی چلا رہے تھے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس سے پہلے معاملہ یہ ہوا کہ میں سومرو کے ساتھ کھڑا، امداد صاحب کے ساتھ، تو بات ہم کر رہے تھے کہ یار لوکی آئی جا رہے ہیں جی، اور نوٹ ہم یہ کر رہے تھے۔ پاس ایک ایسے وکیل کھڑے تھے جن کو میں نہیں جانتا، مطلب وہ ویسے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا ولاگ دیکھتے ہیں، تو ان کی مہربانی، میرا 60 کے قریب ان کی ایج ہوگی، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بٹ صاحب یہ وکیل پتہ کیوں آ رہے ہیں؟ میں کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ذوالفقار کھوسا چلا گیا، ایس کر کے سوری لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی چھوڑ کر۔ وہ جب تک پیپلز پارٹی میں رہے ہیں پی ایل ایف کا پٹھا بہاتا انہوں نے پھڑ کے، اب وہ گئے ہیں تو وکلا نے اس طرف آنا شروع کر دیا۔ کھوسا صاحب میں نہیں یہ کہہ رہے، یہ ان کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب بات انہوں نے کی تو وہاں پر ارد گرد جو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ وکیل تھے، ان سب کے چہروں کے اوپر جو جس قسم کی چمک تھی، وہ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اے بھائی جیڑی گل کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے طور پہ 1-2 وکلا سے پوچھا کہ یار اتنے بھائی نے کہ گل کی تھی، انہوں نے کہا جو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کھوسا صاحب کا اپنا ایک بہرحال کیا کہتے ہیں ایک دور میں توتی تو بولتا رہا ہائی کورٹ بار کے اندر، تو پھر ویلے کے نال چیزیں بدل جاتی ہیں نا سر۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا وہ والا سین نہیں ہے، لیکن کم از کم پیپلز پارٹی میں رہ کر ان کے حالات اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ 6 وکلا تھے سر نوجوان، انہوں نے کھلو کے وزیر اعظم عمران خان نے نعرے مارنے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے جس طرح کا لیڈر ہوتا ہے اس طرح کے اس کے جو ہوتے ہیں چاہنے والے ہوتے ہیں، جہو جی کوکو اوہو جی کوکو دے بچے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چونکہ بدتمیزی یا رنگ میں بھنگ ڈالنا ہی ایکچولی تربیت، سیاسی تربیت کی نا یہ، تو کسے دے گھر جا کے اتنے جناب ایویں نعرے انہوں نے مار کے تو ایک کل پان کی کوشش کی تھی، جو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی آگے جماعت تھی اور انہوں نے ان کو کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ ہاں، البتہ یہ ہوا کہ جس وقت بلاول بھٹو زرداری خطاب کے لیے آئے تو انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا جی یہاں پر جب میرے حق میں نعرے بازی ہو رہی تھی تو یہاں پر کچھ وکلا نے عمران خان کے حق میں نعرے مارے، اور آپ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرت کریں عمران خان سے، تو عمران خان تو کہتا سی کہ یہ سارے چور ہیں، میں پھانسی لے لوں گا، ان سے مذاکرت نہیں کروں گا۔ تو ہوں کہڑی گل تے بھائی مذاکرت کریے؟
تو یعنی انہوں نے ایک طریقے کے ساتھ جو نا ان کہتے ہیں گجی مارنا یا پیوں کے مارنا، لیکن یہ پیوں کے مارنے والا بھی جڑا نا انہوں محسوس ہوتی تھی کوئی شرم ہوئے، ادھر تو شرم نام دی شاہی کوئی نہیں باؤ جی، ادھر دے پائن جڑا نا انہیں کیا کہ وہ نالے چھاوے بواں گے نالے بیر کھاواں گے، اور یہ آدھی میں نے سنائی ہے سر، یہ پوری جو ہے نا کہاوت وہ سنانے والی نہیں، ٹھیک ہے، تو ادھی تو ہی میرا خیال جن کو سمجھ آ جائے گی، جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ایڈون سہوترا نام کا پیپلز پارٹی کا ایک رہنما ہے جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ سر بلاول صاحب ان کے گھر گئے، اور یقین کریں کہ وہ جو گلیاں تھیں اس طرح سے وہاں پر لوگوں کا رش تھا، اور اس طرح سے خواتین جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں، اپنی بالکنیز سے دیکھ رہی تھیں، جو گلیاں تھیں وہ اس طرح سے لوگوں سے بھری ہوئی تھیں کہ میں نے بڑی حیرانی ہوئی، سچی بات ہے۔ لاہور شہر کے اندر بلاول بھٹو کا اس طرح سے استقبال ہونا، یہ سر ایک بڑا جو ہے نا میرے لیے تو کم از کم ایک حیران کن تھا، کیونکہ اس طرح تو پہلے بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے مدت ہو گئی گلیاں پھریاں ہی نہیں، نہ زرداری صاحب نے نہ بلاول صاحب نے، ٹھیک ہے، بے نظیر پھرتی سی، اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے پھری نہیں لاہور دی گلیاں۔ پہلی بار بلاول نکلے ہیں تو اتنا زبردست ان کا استقبال ہوا ہے، اور لوگوں نے جس طرح سے ان کا راستہ دیکھا ہے نا باقاعدہ، یعنی راہ تک دے رہے پے سن لوکی کہ کس پاسے وہ گڈی آ رہی، سچی مچی جو ہے نا وہ لگا جیسے کہ یہ لاہور نہیں لڑکانے دی کوئی گلیاں نے۔ میں مذاق کے علاوہ آپ سے بات کروں، یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی۔ یہ ایریا جو ہے یہ پتہ نہیں مریم آباد شاید اسے کہتے ہیں، اور میں نے پھر جب معلوم کیا لوگوں سے تو میں کہا یار ایڈون سہوترے نو ٹکٹ دے دو، تہاں جو امیدوار لبدا کوئی نہیں، تسی اینو ٹکٹ دے دیو اتھوں۔ تو نے کہا جی یہاں پر اگر اس کو ایم پی کا ٹکٹ دے دیں، ہار جیت کا ہمیں نہیں پتہ لیکن پائن مقابلہ پورا دیں گے۔ اچھا اب چلو جی، یہ مطلب ایک اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی کو جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتا ہے، ویسے تو میرے نزدیک جمہوریت میں اقلیت اور اکثریت کوئی نہیں ہوتی، سارے ایک جو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کہ ٹرمز چلتی ہیں تو اس لیے میں نے یہ بات کی تاکہ سمجھ آ سکے، تو کہ اس کو اگر آپ جنرل سیٹ کے اوپر ٹکٹ دیتے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال اب کیا ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ لاہور کے عام آدمی نے شودرا نے باقاعدہ شودرا دی بادی پائن ہو اتوں پائن بلاول بھٹو کو جو پھولوں کی بارش کی گئی ہے نا وہ دلوں کی گئی ہے، وہ کسی کے کہنے پر نہیں کی گئی، مجھے اس بات کا پورا ادراک ہوا ہے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سب سے بازی لے گئے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب جو ہے نا، اب یہ میں نے جو بات کی ہے یہ کہ میاں صاحب سب سے پہ بازی لے گئے ہیں اور باقی منہ دیکھتے رہ گئے، یہ اس کی کچھ بیک گراؤنڈ ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے پاکستان کے، یہ ابھی انہوں نے ریزائن کیا شیڈول آنے سے پہلے، اور پائن پیپل پارٹی جوائن کر گئے نے زرداری صاحب سے ملاقات کر کے، تو وہ رولا پہ گیا کہ لو جی نواز شریف دی گیم بدل گئی جی بہو جی، اور پائن دیکھو نا سرفراز بگٹی کے پاس تو پوری انفارمیشن ہوگی، وزیر داخلہ تھا، اس کے پاس تو رپورٹیں بھی آتی ہیں، تو انہوں پتہ لگ رہا ہے نا لوکی کیڑے پاسے جا رہے تھے، پھر وہ اس پاسے آ گیا ہے۔ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ بہو جی نواز شریف کو دینی ہی نہیں حکومت، یہ تو گھیر کے لے آندا ہے، مطلب اللہ کی شان ہے، ذہن ہے نا انسان کا یا ان لوگوں کا کسی پاسے بھی ٹر پاندا ہے، روز نویاں کہانیاں کرتے ہیں۔ پھر جناب یہ بات کی جا رہی کہ جناب زرداری اور نواز شریف نے گھوڑے میدانہ چاہ گئے، دونوں دے جڑے نا اسٹیبلشمنٹ وہ اس طرح اس وقت نا معاملہ چل رہے ہیں، اور زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، اور نواز شریف کوشش کر رہا ہے کہ جناب وہ بن جائے، تو نواز شریف جڑا نا پیچھے رہ گیا اور زرداری اگے لنگ رہا ہے۔ دیکھو سرفراز بگٹی اب دیکھیں نا، وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لگایا تھا نا وزیر داخلہ، اب وہ پیپل پارٹی کو جوائن کر رہا تھا، مطلب ہے بھائی گل کی چھو رہے گی۔ اچھا جن انہیں گلاں، حقیقت کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ شاہ زین بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے طریقے عدم اعتماد میں ووٹ کیا تھا شہباز شریف صاحب کے حق میں یا عمران خان کے خلاف، یاد کیجیے، ٹھیک ہے، وہ ادھر آ گئے سن، تو ایسے وعدے دے آئے سن کہ نون اگلی باری ٹکٹ دے گی، نون والے سن ایڈجسٹ کرن گے،
اب شاہ زین بگٹی جب نون کے ساتھ کھڑا ہوگا تو سرفراز بگٹی نے پیپل پارٹی کے لیے جانا ہے، اور وہ کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تیسری جماعت تسی جیڑی جس پاسے لائی ہو تسی دیکھ پے ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ یعنی ان کے پاس سپیس اور کوئی نہیں تھی جانے کے لیے، اس لیے وہ ادھر چلے گئے. یہ تو ہے ریالٹی. اب جب رزلٹ آئے گا، الیکشن ہوگا، لوگ کس کو جتائیں گے، کس کو رہیں گے، وہ بات کی باتیں، لیکن حقیقت فی الحال یہی ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب ابھی تک لاہور دے بینی چمن آئس کریم تے بھی نہیں گئے آئس کریم کھان لی نا، پائن جاتی عمروں نکل رہے ہیں تو 180 جا کے بہ جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ سے ایک ایک بندے سے انٹرویو کرتے ہیں اور ایک ایک بندے کو اس کا جو ہے نا وہ جواب دیتے ہیں، اور ہاسے مذاق بھی کر رہے ہیں. پائن ان کے اندر اب جو ہے نا وہ ذرا لوہریا جاگ رہا ہے تو ہاسا مذاق بھی کر رہے ہیں. اور میاں صاحب بڑا ہی اچھی جوت مار دے، یہ بھی تم دساں. کل کے جو انٹرویوز تھے اس میں مجھے بڑی یعنی خوشکن حیرانی سی ہوئی کہ شہباز شریف صاحب اگر کسی کی تعریف کر دیں نا سر تے یہ بڑی وڈی گل ہے، یاد رکھنا. شہباز شریف دے کولوں تعریف کرانے والا بندہ جڑا نا انہیں دنیا دے ہر شے کھٹ لی. راؤ کاشف ہمارے ایک دوست بھی ہیں اور وہ سچی بات ہے کہ بڑا سنسیئر ٹرو پولیٹیکل ورکر ہے، سمندری سے ایم پی ہوتے ہیں. تو وہ ٹکٹ کے لیے جب آئے تو ان کا نام پکارا گیا تو شہباز شریف نے میاں نواز شریف سے کہا کہ یہ بندہ انتہائی محنتی، انتہائی ایماندار، اور میاں صاحب دی ٹکٹ پکی جائے. یعنی اس کا انٹرویو ہی نہیں ہوا. باقی ارب پتی لوگ انٹرویو دے رہے بیٹھے، راؤ کاشف بیچارہ ساڈے نال دا ماتڑ آدمی، وہ دا انٹرویو ہی نہیں ہوا اور اس کو ٹکٹ کنفرم کر دی گئی ہے. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ تو درمیان میں نے ایک آپ کو ویسے ذرا ٹیسٹ آپ کا چینج کرنے کے لیے بات بتا دی کہ شہباز شریف صاحب بھی کسی تعریف کر دے تو راؤ کاشف انہیں شامل ہے. اے راؤ کاشف کے لیے میرا خیال ہے بڑی اعزاز کی بات ہوگی، کیونکہ شہباز شریف کو تعریف لینا بہت اوکھا کام جے پائن. جنہوں نے وہ واہ پہنتا ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. بہرحال یہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں بات ہی کی جا رہی کہ پائن بلاول جڑا ہے وہ پھر رہا ہے، یعنی کدی کراچی، کدی لاہور، کدی پشور، کدی کوئٹہ، زرداری صاحب پھر رہے ہیں، سارے آ جا رہے ہیں، ساریاں پارٹیاں زور زور لا رہی ہیں. نواز شریف نہیں نکل رہا، چپ کر کے بیٹھا اور اپنے بھائن 180 چیز بیٹھ کے لوگوں نے انٹرویو کر رہا ہے. روز ماضی کے قصے بیان کرتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں. کی کر رہے ہیں پائن؟ بڑا ایک جو ہے نا سوال بنا ہوا ہے. اچھا جی، میں نے بھی یہ معلوم کیا کہ پائن نکلنے کیوں نہیں پائے. پتہ یہ چلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب جو ہے نا وہ پکیاں گولیاں کھیڈے نے، وہ پکی یہ باقاعدہ یعنی نشانہ لے کے مار رہے ہیں. انہوں نے طے یہ کیا ہے کہ سب کو پہلے جو انٹرویوز ہیں نا اس کے حوالے سے ٹکٹس دے کر پھر ہم آئیں گے پبلک کے اندر، تاکہ جو ہمارا امیدوار ہو جس ڈویژن میں یا جس ضلع میں میں جاؤں، اس ضلع کے سارے امیدوار میرے ساتھ کھڑے ہوں سٹیج کے اوپر، اور وہاں پر کھڑے ہو کے میں کہوں کہ یہ امیدوار ہیں، ان کو ووٹ دینا ہے. باقی جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے پھر ساڈے خلاف بھی کھلوتے ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور میاں صاحب بڑی پکی گیم کر رہے ہیں. اور ایک بات اور پتہ چلی ہے کہ ٹکٹوں کی فائنلائزیشن جو ہے نا وہ سر ابھی کسی کو اناؤنس نہیں ہو رہی. صرف کہ راؤ کاشف نو انہوں نے شہباز شریف نے کہتا ہے، باقی پائن لاہور بھی پھڈا پیا ہی ہے. ٹکٹاں کسی نو کنفرم نہیں کر رہی مسلم لیگ نون. کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کے لیے نا وہ دال آگے بیٹھے ہیں، لیفٹ اوور کہڑا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں ملی انہوں کوئی کی جانا چاپ کے ان ٹکٹ دیتا جائے. تو لہٰذا وہ جن کو ٹکٹس نہیں ملیں گے وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، وہ آزاد ہی لڑیں گے. تو جن کے ووٹ لے جا سکیں گے لے جائیں گے. تو میاں نواز شریف جس وقت یہ سارا کچھ کر لیں گے تب وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، یعنی عوام کے درمیان جائیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے. تو میاں صاحب جو ہے نا وہ ایسی گیم چنے کہ سارے دے سارے دیکھتے رہ جائیں گے. پہلے بھی دیکھتے رہ گئے، آپ دیکھ لیں بڑیاں تحریکاں، بڑے جناب مظاہرے، بڑیاں پریس کانفرنساں، بڑیاں تقریراں تے جناب بڑے وہ دعوے
وہ اس طرح کر کے پائن آئے نے 21 اکتوبر نو تو انج کر کے چھائے نے، اس کے بعد سارا کچھ ہی خاموش ہو گیا. اب سب کی نظریں صرف میاں نواز شریف کی طرف کہ وہ کی کر رہے ہیں. باقی سارے جڑے نے وہ بس روزانہ دی بنیاد تے نواز شریف نو تنقید دا نشانہ بنا رہے. عمران خان تے بیچارہ ہن چلو وہ تو بالکل ہی لیفٹ اوور ہو گیا نا، وہ تو پائن بالکل ہی پھاڑی ہو گئی، گیم چی باہر ہو گئے. تو یہ میاں صاحب کی ہے گیم، اور نصیب تے میاں صاحب دا کمال ہے نا، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. لیکن بہرحال میاں نواز شریف جو ہے نا وہ پکی کر کے کھیڑ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ وہ جس دن سڑک پہ نکلے، یعنی ایسے چمن تو ہی آئس کریم کھانا آ گیا. یہاں پہ ویسے بیڈن روڈ کے اوپر ان کے ماموں کے بیٹے کا گھر بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر آ گئے ہیں جی آئس کریم کھان. یا فرض کرتے ویسے ہی انہوں نے کہا چل گوال منڈی چلیے باٹلے کو کڑائی کھائیے. تو تھی تکنا پھر کہ سین کیا ہوگا جس دن میاں نواز شریف عوام میں نکلے گا. اس دن ہواواں دے رخ پورے بدل لیں گے. یہ جتنے نکے موٹے بول رہے ہیں نا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ان کو، سب دی بولتی بند ہو جائے گی. یقین نہیں تو جس دن میاں نکلے گا اس دن تانوں لگ پتہ جائے گا. میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. جو میرے پاس اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فلکت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.